الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، سورج بنا کے اس نے رونق جہاں کو بخشی، سورج بنا کے اس نے رونق جہاں کو بخشی، اور بادلوں کو اس نے مے کا نشاں بنایا، مٹی کے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، مٹی کے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، اور آب روا کے اندر مچھلی بنائی اس نے، آب روا کے اندر مچھلی بنائی اس نے، مچھلی کے تیرنے کو آب روا بنایا، ہر چیز سے ہے اس کی کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے اس کی کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ اس نے کب رائے گا بنایا. فللہ حمدًا حمدًا کثیرا. احباب جماعت، ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ہر طرح کی سہولتیں میسر کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور چلنے کے لیے ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے پیر دیے چلنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، اور سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں. یہ رب العالمین ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہا کیا، اور وہ چاہے گا جو چاہے گا کرے گا. اس کی مشیت اور اس کے ارادے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، ابھی رمضان کا مقدس مہینہ گزرا. میں دعا کرتا ہوں رب کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم نے یہ مہینہ جو مقدس گزرا ہے اس میں جو روزے رکھے، عبادات کی، فرض عبادات ہوں یا نفل عبادات ہوں، جو بھی اعمال ہم نے انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ پھر ایک بار ہمیں جو ہے رمضان کا مقدس اور مبارک
مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں میرے بھائیوں کہ آئندہ سال ہمیں وہ مقدس مہینہ جو ابھی 4 دن ہوئے ہیں گزرا ہے، ہمیں اور آپ کو میسر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، جو لائف دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھا جائے۔ اس وقت کے آنے سے پیشتر، اس وقت کے آنے سے قبل، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ عزرائیل آ جائے، ملک الموت آ جائے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے اور روح قبض کر کے لے جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی مدت عمر پوری ہو جائے گی، جب کسی کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا اور ایک لمحے سے پہلے موت نہ آ سکتی ہے، نہ ایک لمحے کے بعد بھائیوں موت آئے گی، نہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ بعد میں آئے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کر دیا ہے، عزرائیل امین کو حکم ہوگا، وہ حکم کی بجا آوری کرے گا، ادھر حکم ہوگا روح کھینچنے کا، اور یہ عزرائیل اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جمعے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو عصر میسر ہو نہ ہو، عصر کے بعد میں جو ہے مغرب میسر ہو نہ ہو، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے دو روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، دو روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ یہ ڈھلتی چھاؤ ہے تیرا شباب اور تیری خوشحالی، یہ 2 دن کی جوانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے دیوانے صحابہ اکرام محفل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے۔ اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے حضرات صحابہ سے سوال کر دیا، ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے پوچھا، کیا تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو، کتنا نزدیک جانتے ہو؟ کس نے کیا سوال؟ محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اور کس سے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا۔ سوال کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جواب دینے والے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، نبی نے سوال کیا صحابہ سے پوچھا، لوگو تم بتاؤ موت کو کتنا قریب جانتے ہو، موت کو کتنا نزدیک جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم موت کو اتنا قریب جانتے ہیں کہ ہم نے نماز ظہر ادا کی، نماز ظہر پڑھی۔ اے اللہ کے رسول، ہم موت کو اتنا قریب جانتے ہیں کہ ہم نے نماز ظہر ادا کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا، ادا کرنے کا اتفاق نہ ہو، موقع نہ ملے، اور ملک الموت موت کا پروانہ لے کر پہنچ جائے۔ یہ صحابہ نے جواب دیا، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ اکرام کے سوال کے بعد محمد الرسول اللہ نے تھوڑی دیر سکوت کیا، خاموش رہے، اور پھر محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم نے موت کو بہت دور سمجھ لیا، موت کو بہت زیادہ دور سمجھ لیا ہے۔ موت تو اتنی نزدیک ہے، اتنی قریب ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، تم نے اس کی آخری رکعت میں سلام پھیرا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر دیا ہو اور دوسری طرف سلام پھیرنے کا اتفاق نہ ہو، موقع نہ ملے، اور ملک الموت موت کا پروانہ لے کر پہنچ جائے۔ ملک الموت ہر گھڑی تیار ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہو جائے، آرڈر ہو جائے، اور وہ اپنا کام کر کے کر لے اور لے کے چلا جائے۔ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو خبر نہیں، کسی کو اطلاع نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جو یہاں آئے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس، کیا ایک دن، کیا پیمبر، کیا بلی، کیا اہل دولت، کیا فقیر، سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ کسی کو بقا نہیں ہے، کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ذات کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ذات کو ہمیشگی اللہ نے نہیں رکھی، تو ہما شما کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس لیے
ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے، اسرائیل کے آنے سے پہلے کچھ نیکیاں کر لیں، توشہ آخرت جمع کر لیں جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا، ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ نے سورہ ذاریات میں بیان فرما دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ محض میری عبادت و بندگی کریں۔ رمضان کا مقدس مہینہ، مساجد بھری ہوئی چل رہی تھی، ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ میں، دیگر نماز میں صف اول تکبیر اولا کے ساتھ ہم تمام پہنچ رہے تھے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ گزر گیا، جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ہمارے حالات وہی جو 11 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم 11 مہینے جہاں تھے وہاں چلے گئے، 1 مہینے کے لیے ہم آ گئے مسجد کے اندر۔ اسلام اس کی شکشا نہیں دیتا، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ کے ہوش و حواس قائم ہیں اور سنے شعور سے لے کر بلوغت سے لے کر، اور جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے، آپ کو عبادت کرنا ہے، عبادت کرنا ہی کرنا ہے، بچنا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے روزے پورے ہو گئے، سحری افطاری کا دور ختم ہو گیا۔ اب ہم میں سے جو لوگ پورے 1 سال تک زندہ رہیں گے وہی اندر رمضان کی بہاریں دیکھ سکیں گے، لیکن کسی کو معلوم نہیں، کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو جانکاری نہیں کہ وہ زندہ رہے گا یا اندر رمضان کے آنے سے پہلے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس مہینے کی قدر کی اور اللہ کی رضا کے لیے بھوک و پیاس کی مشقتیں برداشت کی، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی برکتوں سے اپنی نگاہیں بند کر لی۔ سورج نکلا لیکن آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، اس کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ چاند ساری دنیا کو منور کرتا رہا مگر بے بصیرت اندھے نور کے ہوتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ شفاف پانی سے بھرا ہوا دریا ٹھاٹھے مار کر بہتا رہا مگر یہ کنارے پر بیٹھے اپنے پیاسے ہونٹوں کو تر نہ کر سکے۔ اسی طرح رمضان آیا اور چلا گیا مگر بد نصیب لوگ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر سکے۔ یہ ہے مسلمان۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت جب سے نماز فرض ہوتی ہے اور جب تک آپ حیات ہیں پوری زندگی اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ یہی عبادت کا مقصد، ہر کام میں اللہ کی جو اللہ نے حکم دیا اس کی خلاف نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا گمان ہے تمہیں، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف رجوع نہیں کرو گے، ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے۔ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں، سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد میں ہمیں ایک دن موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ہمیں اللہ کے حضور پیشی ہوگی ہماری، ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور ہمارے کرتوتوں کا حساب رب العالمین کے یہاں کھڑے ہو کر ہمیں دینا ہے۔ نوجوانوں سے سوال کیا جائے گا ان کی زندگی کے بارے میں، تم نے کیا عمل کیا، زندگی کیسی گزاری، اپنی جوانی کیسی گزاری۔ بوڑھوں سے سوال کیا جائے گا ان کی لائف کس طریقے سے گزری ہے، سب سے سوال کیا جائے گا۔ ہم سوال کے لیے تیار رہے۔ کل قیامت کے دن بھائیوں کہیں کبھی افسوس نہ ملنا پڑے، ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہاں آپ جیسے عمل کریں گے اللہ رب العالمین لا یظلمون فتیلا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آپ نے دنیا میں
کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اچھا ویوہار کیا ہوگا، اچھا احسان کیا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی اس کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن کہتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے، اگر آپ نے برائی کی ہوگی اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام کیسے حق متلاشی اور نیکیوں کے کیسے حریص تھے کہ صحابہ کرام محمد الرسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول وہ راستے بتائیے، وہ طریق بتائیے، وہ راستے بتائیے، وہ سبیل بتائیے جن راستوں پہ چل کر کے ہم جنت کے مستحق بن جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ ہم تو پکی پکائی کھچڑی کھانا چاہتے، ہاں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر و اذکار کر لیا، صدقہ و خیرات کر لیا، بس یہی عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ یہی نہیں، کرتے رہیے جنت کے جو راستے ہیں جنت میں لے جانے والے، جو عمل محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو بتایا ہے ان عمل کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ خدا را بڑی مختصر زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب کیسا حادثہ کس انسان کے ساتھ میں آ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ برے حوادث سے تمام لوگوں کی، مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، بیماریوں سے بچائے، مہلک امراض سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے حوادث انسان کے سامنے تھوڑی سی دیر میں لاپرواہی سے آ جاتے، افسوس ہوتا ہے، لیکن ہم ہیں سدھرنے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کر لیا، اے میرے پیارے صحابہ، ایک شخص ایسا ہے جس کے 3 دوست ہیں، بتاؤ ان تینوں میں سب سے زیادہ محبوب اور قابل قدر اور قابل اعتماد دوست کون ہے، فرینڈ کون ہے؟ کس نے کیا سوال؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ تینوں دوست کون ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کے تعلق سے دیکھیں، اپنے فرینڈ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہم کس فرینڈ سے کتنا لگاؤ تعلق رکھتے ہیں، اور دنیا میں وہ فرینڈ اور دوست ہمارے ہیلپ کر سکتا ہے، کیا آخرت میں بھی وہ دوست ہمارے کام آ سکتا ہے؟ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قرآن کا فرمان ہے، دنیا میں جگری دوست، قیامت میں وہ جگری دوست نہیں ہوگا، کوئی قیامت میں دوست کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، ایک شخص ایسا، ایک آدمی ایسا جس کے 3 دوست ہیں، بتاؤ ان تینوں میں سب سے زیادہ محبوب، قابل قدر، قابل اعتماد دوست کون ہے؟ صحابہ نے سوال کیا وہ تینوں دوست کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کا پہلا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، ہر بھلے برے وقت میں اس کے کام آتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو وہ دوست اس کا کام ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ساتھ نہیں دیتا۔ اچھا، ایک دوست کے بارے میں پتہ چلا، غور طلب بات ہے میرے جمعے میں آنے والے غیور نوجوانوں خصوصاً۔ دوسرا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، موت کے وقت ساتھ رہتا ہے، کفن دفن تک اس کا ساتھ نبھاتا ہے، کفن دفن کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ 2 دوست ہو گئے۔ تیسرا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، ایک سانس تک اپنا سایہ اس شخص پر رکھتا ہے، بیماریوں مصیبت کی گھڑیوں میں اس سے جدا نہیں ہوتا، موت کے وقت بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، پرسان حال نہیں ہوگا، پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ قبر میں ساتھی ہوگا، حشر میں ساتھی ہوگا، وہ یہاں بھی ساتھی ہوگا اور وہاں بھی ساتھی ہوگا، ہر جگہ اس کا ہیلپر بنے گا، نصرت و تائید فرمائے گا، قبر میں ساتھی ہوگا، حشر میں بھی ساتھی ہوگا۔ بتاؤ میرے صحابہ
کون دوست قابل اعتماد ہے جس کی دوستی پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہی دوست جو زندگی میں بھی ساتھ دے، بیماری اور مصیبت کے وقت میں بھی ساتھ دے، موت کے وقت بھی ساتھ رہے اور حشر میں بھی ساتھ رہے۔ یا رسول اللہ ایسا دوست دوستی کے قابل ہے، اس کی دوستی قابل اعتماد ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جو یہاں پہ بھی ساتھی ہو وہاں پہ بھی ساتھی ہو۔ اب آپ نے تفصیل فرمائی میرے پیارے صحابہ، انسان کا پہلا دوست جو صرف اس کی زندگی میں اس شخص کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا مال ہے، یعنی مال زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتا ہے، موت آ جانے کے بعد انسان مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا، نہ مال اس کے کام آتا ہے۔ دوسرا دوست جو پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، موت کے وقت ساتھ ہوتا ہے، کفن دفن تک ساتھ نبھاتا ہے، اور کفن دفن کے انتظام کے بعد میں وہ ساتھی چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے عیس و اقربا رشتہ دار ہیں۔ تیسرا دوست وہ پوری زندگی اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھی ہوتا ہے، حشر میں مددگار ہوگا، وہ انسان کے اعمال، اس کی حسنات، اس کی نیکیاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کمائی ہوئی دولت، اپنی کمائی ہوئی دولت اور اپنے بینک و بیلنس، اپنے عیس و اقربا، بھی بچوں سے زیادہ اس سرمایہ کو حاصل کرنا چاہیے جسے نیکی کہا جاتا ہے، جسے حسنات کہا جاتا ہے۔ ہم بنے تو اس لائق، صحابہ کرام حق کے اتنے زیادہ متلاشی تھے، ایسی نیکیوں کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ آدمی ہم سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ نیکیوں میں اضافہ کرنے والا ہے، ہمیں پیچھے رہ جانے والے ہیں، تو بھاگتے ہوئے آتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فلاں بھائی جو مالدار ہیں وہ ہم سے زیادہ نیکیاں کماتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے زیادہ نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم کاروبار میں میرے بھائیوں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا را آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کی فکر کر لو، رب کعبہ کی قسم ہے وہی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت جس کی کامیاب ہو جائے۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، اور کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ فقراء مہاجرین ہے، غریب صحابہ ہیں، غریب صحابہ محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے آگے نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں میں آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ساسا نہیں کہ ہم جو ہے صدقہ و خیرات نکال سکے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم غریب غلام خرید کے کیسے آزاد کرا سکتے ہیں؟ دو چیزوں میں ہمارے ساتھ، دو چیزوں میں وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بڑھ رہے ہیں نا تم سے مالدار لوگ، تو ایک عمل بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں مسلمانوں، وہ عمل کیا ہے؟ اگر تم وہ عمل کو اپنی لائف میں عمل کر لو اور اپنی لائف میں اتار لو، اس عمل کو کرنے لگو، تو جو مالدار بڑھ گئے ہیں نیکیوں میں تم ان کو پکڑ لو گے، اور تمہارے جیسا کوئی وہی آگے ہو سکتا ہے جو اس عمل کو انجام دے، تمہاری جیسا عمل کرے۔ بے قرار ہے صحابہ، اللہ کے رسول کو عمل تو ضرور بتائیے کہ ہم ان مالداروں کو پکڑ لیں جو نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ فرض نماز پڑھتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ نماز تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ غریب صحابہ ہیں، پوچھ کر گئے۔ اب گئے تو مسجد میں ظاہر بات تو امیر و غریب سارے لوگ آتے ہیں۔ نبی نے جو عمل صحابہ غریب صحابہ کو بتایا تھا
وہ عمل فرض نماز کے بعد میں پڑھنے لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کیا مسلمانوں، جمعے میں آنے والے غیور تمام حاضرین جمعہ، تمہارا اس چیز پر عمل کہاں تک ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ نیکیوں میں بڑھو، آگے بڑھو، اس عمل کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ جو عمل محمد الرسول اللہ نے غریب صحابہ کو بتایا، عمل میں اس طریقے سے نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہو، اگر اس چیز کو اپنے عمل میں لے آئے۔ غریب صحابہ فجر میں پہنچے، فرض نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے لگے، یہ عمل کرنے لگے تو پڑوس میں ایک مالدار، 2 مالدار نہیں، کئی مالدار لوگ تھے، انہوں نے سوچا اللہ کے رسول نے ان کو یہ عمل مخصوص بتایا ہے، لہٰذا انہوں نے سنا تو اس عمل کو وہ بھی اس چیز پر عمل کرنے لگے، وہ بھی زور زور سے پڑھنے لگے، جیسے پڑھنا ہوتا پڑھنے لگے۔ اچھا، غریب صحابہ نے کہا اچھا ان کو بھی پتہ چل گیا، لہٰذا وہ بھاگے بھاگے پھر محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، بھلا جو عمل آپ نے، جو چیز، جو کلمات فرض نماز کے بعد میں ہم غریب صحابہ کو رسول اللہ آپ نے بتایا تھا، وہ عمل تو مالدار کرنے لگے، اس کلمے کو بھی وہ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں کچھ نہیں کرنے والا، جس کو وہ اپنے فضل سے نواز دے، میں روکنے والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، کیا نام؟ سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ۔ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ نبی کی کتنی بیٹیاں معلوم ہے؟ نبی کی 4 بیٹیاں، اور نبی کے بیٹے کتنے؟ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارکہ سے پیدا، کتنے بیٹے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نام پوچھوں گا تو بتائیں گے، نام یاد نہیں ہے، وضع میں تم ہو نصارہ۔ چلو اتنا تو علم ہے، اتنی جانکاری ہے، اے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بچے لڑکے پیدا ہوئے وہ 2 تھے، اب نام کیا ہے یہ کنفیوز ہے، نام نہیں ہے۔ ہیرو کا نام معلوم ہے، نبی کے خاندان کا نام معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، میں بیچ کچھ میں سوال کر لیتا ہوں تاکہ علم بڑھے، ہمیں معلومات ہو۔ قاسم اور عبداللہ، بیٹیوں کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کو بتایا، وہی عمل، وہ کلمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بتائے تھے۔ اور کب بتائے تھے؟ حضرت علی سے مروی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حال یہ تھا کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، نشانات پڑ گئے تھے، اور جھاڑو دینے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے کپڑے گندے ہو جایا کرتے تھے، اور پانی دور سے بھر کے لاتی تھی محمد الرسول اللہ کی پیاری بیٹی۔ سینے پر نشانات پڑ گئے تھے، نیلے دھبے پڑ گئے تھے محنت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اپنے ابا کے پاس محمد الرسول اللہ کے پاس چلی جاؤ، فلاں غزوہ میں جو کنیز یا لونڈی غلام آئے ہوئے ہیں وہ غلام اپنے ابا سے مانگ لو، یہ محنت جو کرتے ہو یہ بچ جاؤ گی، مشقتوں میں آسانی ہو جائے گی، غلام مل جائے گا، لونڈی مل جائے گی۔
فاطمہ علی کا کہنا مانتے ہوئے اپنے ابا کے گھر چلی آتی ہے۔ ابا کے گھر پہلے ہی سے بہت سارے صحابہ موجود ہیں، غریب صحابہ اپنی اپنی درخواستیں لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا میری بیٹی دروازے پر آئی اور آنے کے بعد یوں ہی میرے گھر کے دروازے سے واپس چلی گئی۔ علی فرماتے ہیں کہ دوسرے روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں پہنچتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہنچنے کے بعد میں بیٹی سے سوال کرتے، میری پیاری بیٹی، اے میری لخت جگر فاطمہ، تم میرے پاس کل آئی تھی، کیا ریزن، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی بتا تم میرے پاس کیوں گئی تھی؟ شرم و حیا کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کی بیٹی بڑی حیا والی اپنے ابا کے سامنے لب کشائی کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا۔ بیٹی بتاؤ تم میرے پاس کیوں گئی تھی؟ نہیں بولی۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو آپ کے پاس محض اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے تھے، لونڈی غلام، میں نے کہا تھا کہ آپ سے کوئی غلام مانگ لیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں اور جھاڑو دینے کی وجہ سے بڑی پریشانی رہتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے فاطمہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ کوئی غلام لونڈی مل جائے تاکہ آپ کی بیٹی کو جو ہے ان مشقتوں سے نجات اور چھٹکارا مل جائے۔ میں نے بھیجا تھا یا رسول اللہ، تب یہ گئی تھی میرے حکم سے۔ اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جو پیغام دیا تھا، جو کلمات بتائے تھے، ان کلمات کو یاد کرنے کی اور دہرانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتی رہو، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرائض ادا کرتی رہو۔ بیٹی ایک نسخہ تجھے بتاتا ہوں، ایک نسخہ اپنی زندگی میں نافذ کر لے اور وہ نسخہ تجھے کنیز اور نوکرانی سے بدرجہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی جب بستر پر سونے کے لیے جایا کر، چارپائی پر سونے کے لیے جایا کر، تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تو یہ تیرے لیے بیٹی، تیرے لیے کنیز سے، نوکرانی اور غلام سے بدرجہ بہتر ہوگا۔ خدا را ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں، ہماری اپنی بہنیں ہیں، ہماری اپنی ماں و بہنیں ہیں، کبھی ان کلمات کے بارے میں بتایا ہے لیکن ہم فرمائش کرتے ہیں، ہماری بیویاں فرمائش کرتی ہیں، تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جائے، تھوڑا سا کوئی تکلیف، سر میں درد ہو جائے، ہم پکا پکایا کھانا اور پکی پکائی کھچڑی یا بنی بنائی بریانی ہوٹلوں پہ لانا شروع کر دیں گے۔ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی لخت جگر ہے، اور وہ لخت جگر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے یہاں جاتے تھے تو بیٹی فرط محبت میں کھڑی ہو جاتی تھی، باپ کے ادب و احترام میں، اپنے ابا کے ادب و احترام میں۔ بیٹی جب محمد الرسول اللہ بیٹی کے یہاں پہنچتے تو بیٹی کھڑی ہو جاتی تھی اور بیٹی اسی جگہ اپنے باپ محمد الرسول اللہ کو بٹھایا کرتی تھی جس جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوتی تھی۔ اور اسی طریقے سے جس دن بیٹی باپ کے گھر آتی تھی، یعنی فاطمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تھی، تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھتے اور بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیتے اور اس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا کرتے تھے جس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوا کرتے تھے۔ یہ تھی محبت بیٹیوں سے۔ میرے بھائیوں، جان و مال اپنا خدا پر تھے لٹانے والے سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے بھوکے خود رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ آپ نے فرمایا
کہ جو ہر فرض نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرے ہر فرض نماز کے بعد میں۔ یہ بہت بہترین نسخہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں لانے کی اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، جانتے ہو کتنا بڑا ثواب ہے؟ اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے، گرچہ اتنے گناہ ہو جتنے سمندر کے جھاگ ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارا خاتمہ خیر فرمائے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔